بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمہاری نیت کا آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کوئی چیز کی لالچ نہ ہو۔ ساری دنیا کے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کے رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ جب تم پر کوئی مشکل آئے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ انسان نے جو کچھ بھی جوانی میں کیا ہوتا ہے، عمر کے آخری حصے میں وہ اس پر ضرور لوٹایا جاتا ہے اگر اس نے توبہ نہ کی ہو۔ اگر کسی کے دل میں جگہ بنانا چاہتے ہو تو اسے سیدھے اور پورے نام سے پکارا کرو، اور پھر جب تمہارا دل کسی سے گلے لگ کے رونے کو چاہے تو قرآن پاک کو گلے لگا لینا۔ تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں، پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر نہ مارو، بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید وہ ہیرا ہو۔ کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ ہے جس کا دل سب سے پاک ہو۔ بہترین سیرت یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤ جس طریقے سے تم لوگوں کا اپنے ساتھ پیش آنا پسند کرتے ہو۔ جو آدمی صبر اختیار کر لیتا ہے وہ کامیاب پا لیتا ہے، جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بھی بناؤ جو ہزاروں آپ کے خلاف ہو، وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ جو دل دوسروں کے تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ تعالیٰ رہتا ہے۔ جب تم بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ زندگی جب رلائے تو سمجھ لینا کہ گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور زندگی جب ہنسائے تو سمجھ لینا دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ جسے موت کا انتظار ہوتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، جب وہ رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے، یعنی رب کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ جب کسی کے سچی محبت معلوم کرنی ہو تو اس کے غصے میں اپنے لیے الفاظ اور جذبات دیکھو۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والوں سے نہیں، شاید وہ تمہارے محبت میں آ کر گناہ کرنا چھوڑ دے۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ آنسو کا قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میری دعا قبول ہوتی تو میں خوش ہوتا کہ اس میں میری رضا ہے، اور جب قبول نہ ہوتی تو اور زیادہ خوش ہو جاتا کہ اس میں میری رب کی رضا ہے۔ اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ خوش ہو جانا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، انسان برا کب بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، اور جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے تو اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کرو، کیونکہ جو جتنا قریب ہوتا ہے اسے دنیا اتنی ہی دور کر دیتی ہے۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے اور کشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتی ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا رہتا ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہو تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہے۔
دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ بارش کا پانی پیو، کیونکہ یہ بدن کو صاف کرتا ہے، بیماریوں اور دردوں کو بدن سے نکال دیتا ہے۔ یاد رکھنا، غصے کے حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا اور خوشی کے حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ امیر المومنین ہیں، آپ نیچے کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ نیچے بیٹھنے والا کبھی نہیں گرتا۔ خواہش بادشاہ کو غلام بنا دیتی ہے، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا کہ غم سکھاتی ہے۔ نیک بننے کے لیے ایسے کوشش کرو جیسے حسین بننے کے لیے کوشش کرتے ہو، اور تم جو گالی غصے میں یا مذاق میں دے دیتے ہو وہ تمہارے قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا۔ نمبر 1 اپنے قسمت کی، نمبر 2 اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، نمبر 3 اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے بھی اس کی تنگی کی، نمبر 4 بھول کر بھی اپنے ماں باپ اور یا استاد کی، نمبر 5 غیر کے سامنے اپنے دوست کی، اور نمبر 6 رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کے فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہاری قدم چومے گی۔ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے کوئی بڑا انتقام نہیں۔ نیکی کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ تمہیں اتنا ہی زیادہ عطا کرتا جائے گا۔ محبت میں خوبصورتی اس وقت مانے لگتی ہے جب آپ کا ہمسفر آپ کو دین کے قریب کر دے۔ آپ کسی کو بھی 2 چیزوں کے لیے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتے ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ خوش ہو جانا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں۔ نمبر 1 والدین، نمبر 2 بچہ، نمبر 3 غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین سوچا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ ڈرو، کیونکہ یہ نہ تو کوئی موت کے قریب کر سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کر رہو اور باہر نکلو تو گونگے بن کر۔ جو شخص اپنی مفلسی اور فقیری کا اظہار کرتا ہے، در حقیقت وہ اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے۔ بہترین ہمسفر کا سب سے بڑا خاصیت یہ ہے وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ جو وقت گزر گیا ہے اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لے، جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دینا اور شیئر بھی کر دینا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ضرور سبسکرائب بھی کر دینا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔